بیٹھ جائیں آپ لوگ. میں آپ حضرات کو بتاؤں گا نماز ہم نے کیسے پڑھنی. دیکھو نماز کے لیے نا سب سے پہلے آپ کو مجھے پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ پاک ہوں گے تو نماز ہوگی، پاک نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. غسل کرنا ہوتا ہے یا وضو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. غسل اور وضو ہم انشاءاللہ موقع ہوا تو آپ کے سامنے کبھی کریں گے انشاءاللہ. عید کے بعد میں چکر لگاؤں گا، ہمارے سندھی ساتھی بھی آئیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو وضو بھی سکھائیں گے، غسل کا طریقہ بھی سکھائیں گے. لیکن بنیادی طور پر یہ چیزیں آنی چاہیے یہ چیزیں. ایک مسلمان ہے اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا تو یہ بات صحیح نہیں. غسل کیا ناک میں پانی نہیں ڈالا پاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ غسل کیا کلی نہیں کیا تو پاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ رہے؟ وضو کیسے کرنا ہے ہم سارے کرتے ہیں، وضو ماشاءاللہ سب کرتے ہیں. سنت کے مطابق کیسے کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھ لیں گے. لیکن وضو کرنے کا طریقہ ماشاءاللہ تقریباً سب کو آتا ہے. ہم شرعی طریقہ جو دین کا طریقہ وہ انشاءاللہ بتائیں گے. ابھی ہم نے نماز کا طریقہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تیار ہے بھائی؟ دیکھو بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے سنت کے مطابق، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں مصلی بچھا کر یا مسجد کے اندر صف میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ کیسے کھڑا ہونا ہے ذرا دیکھیں مجھے. اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اپنے اپنے ہاتھ کا فاصلہ. ٹھیک ہے؟ ایک بندہ موٹا ہے اس کے پاؤں ظاہر بات ہے زیادہ کھلیں گے، ایک آدمی پتلا ہے تو اس کے پاؤں کم کھلیں گے. تو میں متوازن آدمی ہوں آپ کے سامنے تو میرے پاؤں اتنے کھلیں گے. کتنے؟ جسم کے مطابق. ایسے نہیں ہے کہ میں اتنا سو پاؤں میرے ادھر کھلے نا یہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے بدماشی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ پاؤں ایسے کھلیں گے اتنے کھلیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ ہاتھ اس طرح چھوڑ دو تو سر ہاتھ جہاں پر رکتے ہیں پاؤں اسی کے مطابق رکیں گے. ایک بات سمجھ گئے؟ دوسرا پاؤں بالکل سیدھے ہوں گے. اب میں بہت سے لوگ پاؤں ایسے رکھتے ہیں، ایسے جیسے میں ایسے پاؤں رکھتے ہیں، ایسے نہیں پاؤں رکھنے. ٹھیک ہے؟ پاؤں رکھنے ایسے. سمجھ گئے ہو جی؟ سمجھ گئے؟ اور سیدھا کھڑا ہونا ہے کس طرح؟ جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا یوں نہیں کھڑا ہوتا، یوں سیدھا نہیں ہوتا آدمی، یوں سیدھا ہوتا ہے. گردن بالکل سیدھی، گردن سیدھی، یوں آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے. یوں جو کھڑا ہوتا ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ ذرا مجھے کھڑے ہو کے دکھائیں گے سب لوگ. میں مہمان ہوں کھڑا ہوا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار. سنت کے مطابق جس طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے ایسے. دیکھو جی پاؤں آگے سے بند کریں، آگے سے بند کریں جیسے ہمارے قاری صاحب نے کیے ہوئے ہیں. ہاں جی عبد الرحمان آپ دوست ساتھیوں کو دیکھیں پاؤں. جانیے بھائی آپ ساتھیوں کے پاؤں دیکھو. یہ ان کے پاؤں اندر کر ہاں پاؤں سیدھا کریں. صحیح ہو گئے جی؟ پاؤں سیدھے ہو گئے؟ چلیں جی بہت ہے. قاری صاحب آپ بتائیں ذرا بھائی صاحب کو اپنی سندھی زبان میں بتائیں. ایسے زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا. ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوتے تھے. صحیح ہے جی؟ یعنی میں اور آپ آج ایسے کھڑے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نماز میں. سمجھ گئے ہو جی؟ اچھا ایک غلطی ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، شلوار بالکل نیچے ہوتی ہے. شلوار نیچے نہیں ہونی چاہیے. شلوار یہ جو ہوتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مریا، ٹخنا جسے کہتے ہیں نا، یہ ننگا ہونا چاہیے. عورتوں کا نہیں مردوں کا. ٹھیک ہے؟ ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. دونوں جب کھڑے ہوئے تو ننگا ہونا چاہیے. جیسے ماشاءاللہ یہ بچے کا ہے بہت زبردست ماشاءاللہ، جیسے آپ کے قاری صاحب کا ہے.
اب ہم کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. دیکھو اپنے طریقے سے پڑھنی ہے, اللہ کے نبی کے طریقے سے پڑھنی ہے. سمجھ رہے جی؟ علی حیدر بھائی آپ بھی کھڑے ہو کے دکھائیں گے سب کو, تم پتہ چلے گا. نہیں ہے سب کے سامنے کھڑے ہو. ہاں علی حیدر بھائی تو ہمارا نمونہ ہے نا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایسے بالکل سر بالکل سیدھا, ٹخنے اوپر. سمجھ گئے بھائی؟ پیچھے والے لوگ بس ٹھیک ہے, بچے کو کھڑا ہونے دیں جی, بچے کو کھڑا ہونے دیں. ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ تھوڑا اچھا نہیں ہوتا. ہاں بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا امیر صاحب کو بلائے. امیر صاحب پاؤں سنت کے مطابق کر لینا. ہاں تھوڑے سے اور کھولیں, تھوڑے سے اور کھولیں جی. ہاں یہ ہو گیا کس کا طریقہ جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اپنے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کے طریقے سے؟ بس ٹھیک ہے جی. یوں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں. ہاتھ